बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और वो अमेरिका के ईरान के साथ मामलात, मुज़ाकरात और उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात हो रही है। कल फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी और वो ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई थी और ये ईरान अमेरिका इजराइल तनाज़े के तनाजुर में थी। इस खबर के आते ही जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से खबरें पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट की। मुख्तलिफ जो बरतानवी अमरीकी जरीदे, अरब जो कंट्रीज़ के जो अखबारात, उन सब ने इसको हाईलाइट किया। उसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि ईरान की तरफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं, क्या उसके लिए अमेरिका जो है वो रज़ामंद है। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि उनके कुछ राब्ते जो हैं वो ईरानी अहम ओहदेदारों के साथ हुए हैं। ईरान की तरफ से इस मामले की तरदीद सामने आई। बाकर कालिबाफ साहब जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, उन्होंने वाज़ेह तरदीद की कि किसी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हो रहे। पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इसमें मुख्तलिफ जो कोशिशें कर रहे थे, उसमें तुर्की भी था, उसमें मिस्र भी है, उसमें ओमान भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट जो है वो की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी है और पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलत कारी को एजाज़ समझेगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पोस्ट है इसको शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ से दी गई इस पेशकश को कबूल करते हैं। इस दौरान ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर दी थी उसमें, और जो CNN ने एक बड़ी तफसीली खबर दी है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल आसिम मलिक और जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनके राब्ते जो है वो विटकॉफ के साथ, जो कि स्टीव विटकॉफ वज़ीर सदर ट्रंप के बहुत करीबी मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनके साथ हुए हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ उनके साथ बल्कि जो उनकी कोशिशें थी उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की बातचीत हुई। पाकिस्तान इस्लामाबाद इसके लिए तैयार है, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि यहाँ पर ये बातचीत हो इस्लामाबाद के अंदर। कहा यह जा रहा है कि JD वेंस के जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, इस्लामाबाद के इन मुज़ाकरात को लीड कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑफिशियली पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा है उसने भी ये कहा है कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा। ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर दूसरी जानिब जो है वो ईरान के ऊपर भी हमले इजराइल के जारी हैं और ख़ास करके उनके जो पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर हमले किए गए हैं। और ये हमले जो हैं ऐसे वक्त पे हुए जब अमरीकी सदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने होल्ड किया था, उन्होंने पॉज दिया था 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले ना करने के हवाले से। इसका मतलब ये है कि इजराइल इनको सबोताज करना चाहता है। जो मुज़ाकरात हैं उसके अंदर 15 शराइत जो हैं वो पेश की गई हैं अमेरिका की जानिब से, जो कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताई, और 6 शराइत जो हैं वो ईरान की जानिब से हैं। ये जो शराइत हैं इनके अंदर एटमी हथियार ना बनाने अमेरिका की जानिब से, अफजूदा जो यूरेनियम है उसके हवाले से दिफाई सलाहियत को महदूद करने और प्रॉक्सी हिमायत ख़त्म करने, इजराइल को तस्लीम करने जैसे जो अहम नुकात हैं वो अमेरिका की जानिब से पेश किए गए हैं, जिन्हें कि ईरान पहले ही नाकाबिल कबूल समझता है। और याद रहे कि गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर भी ये पॉइंट्स मौजूद थे। ईरान ने जो 6 मुज़ाकरात की शराइत रखी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पहले दोबारा जंग जो है वो ईरान के ऊपर ना की जाए और दूसरी खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। तीसरी जो शर्त है वो ये कि जारे को पीछे धकेलना पड़ेगा और ईरान को हट जाने की अदायगी करनी पड़ेगी। चौथी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाएगा। पाँचवीं, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाएगा। और छठी ये है कि ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर जो है वो करना पड़ेगा। अब ये जो शराइत हैं इन पे किस हद तक बात हो
सकती है, ये शराइत कितनी नामुमकिन है अमेरिका के लिए, और जो अमेरिका की शराइत हैं वो कितनी नामुमकिन है ईरान के लिए। पाकिस्तान इस पर कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान को सालसी के लिए अगर पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात किए तो उससे पहले होमवर्क किया है। ये मुज़ाकरात ऐसे नहीं हुए। अब जो खबरें आ रही हैं, हमारे ज़राए भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इस सारी खबरों के, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर से पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान से बातचीत हुई, उससे पहले स्टीव विटकॉफ के साथ रब्ते हुए, फिर फॉर्मली संडे को जो है इतवार के रोज़ वो फील्ड मार्शल ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो क्या बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं और बहुत पढ़ते हैं, बहुत इल्म रखते हैं, इनसे बात करेंगे मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल के ऊपर। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, अगेन एक बड़ा पढ़ा लिखा, उनका एक माशाल्लाह दानिश्वर है। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार। हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जॉन हुसैन साहब, उनसे भी हम बात करेंगे और कुछ उनसे ही बल्कि आगाज़ करते हैं। जॉन बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मुस्तकिल अपडेट किए हुए हैं पाकिस्तान के नाजरीन को। जॉन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने। बहुत शुक्रिया जॉन। हम यही जानना चाहते हैं कि एक तो तेहरान के ऊपर आज भी हमले हुए हैं और दूसरा ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की जो सालसी है उसको ईरान तस्लीम करेगा, कर सकता है? इम्कानात, ईरान एम्बेसी का भी थोड़ी देर पहले एक्स के ऊपर आया कि इम्कानात इसके बहुत मादूम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ डेवलपमेंट आ सकती है सामने? मिस अस्मा, हमलों की जहाँ तक बात करें, आज हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि जब ट्रंप ने ट्वीट किया जब स्टेटमेंट दिया कि मैं जो है वो 5 दिन तक मुलतवी कर रहा हूँ या सस्पेंड कर रहा हूँ हमले पावर प्लांट्स के ऊपर, फिर इसराइल ने जो यहाँ पे हिट किया, पावर प्लांट को डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन इस्फहान के अंदर इस्फहान के अंदर और खुर्रमाबाद के अंदर 2 जगहों पे एक गैस अथॉरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और दूसरा गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया जो कि पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करता था फ्यूल को फॉर द पावर प्लांट। तो डायरेक्टली तो हमने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने देख ली। 79 वेव्स अभी तक ईरान लॉन्च कर चुका है इसराइल के खिलाफ और अमेरिकन एलाइज के खिलाफ और उनके जो बेसिस हैं जो यूज हो रहे हैं अटैक्स में उनके खिलाफ। बहरीन के अंदर फॉर एग्जाम्पल, कुवैत के अंदर फॉर एग्जाम्पल, यूएई के अंदर फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ जगह प्रिंस सुल्तान एयरवेज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमले किए गए अभी तक। और अभी तक इसराइल के अंदर अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि दिमोना के ऊपर दोबारा मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं और दूसरे रीजन्स के अंदर, तल अवीव के अंदर, गवियाम के अंदर, बतियाम के अंदर, रमतगान के अंदर और नकाब के अंदर भी मिसाइलें चल रही हैं और बीर अल-साबी जो एक रीजन है उसके ऊपर भी जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखें, दोनों तरफ से बिल्कुल, अब अगर नेगोशिएशंस की बात करें, यहाँ पे आई थिंक सालिसी से ज्यादा सहूलतकारी जो है वो सामने वो लफ्ज़ बेहतर है, बिल्कुल। सालिसी के अंदर दोनों पार्टीज को अग्री होना पड़ता है, लेकिन ईरान ने जितनी भी खबरें आई उनको कालिबाफ साहब ने डायरेक्टली भी रिफ्यूट किया। अनऑफिशियली जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बताया कि ऐसा नहीं है, ईरान ने कंडीशंस दे दी हैं, वो मीट होती हैं तो उसके बाद कुछ हो सकता है। और अब्बास अरागची साहब का भी इसके ऊपर बयान आया है। बहरहाल साथ ही साथ दार साहब से भी बात हुई थी, तुर्की से भी बात हुई थी, ओमान से भी बात हुई थी, इजिप्ट से भी बात हुई थी, सर्गे लैवरोव से भी बात हुई थी। तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ये मुल्क और पाकिस्तान सर फहरिस्त इसमें, कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों को टेबल पे लाया जाए। लेकिन ईरान के अंदर जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जा रहा है, क्योंकि जो हमें नजर आता है कि सामने पॉलिटिकल माचोइज्म दिखाई जाती है और कहा जाता है कि हम हमला कर रहे हैं, बैकडोर्स में फिर भी अगर इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही होती हैं तो शिद्दत के अंदर कमी देखी जाती है। लेकिन किसी भी किस्म की शिद्दत के अंदर कमी नजर नहीं आ रही, पर्टिकुलरली ईरान की तरफ से। और जो बात की ट्रंप ने, जो स्टेटमेंट दिया था, वो आप नोटिस करें स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से 2 घंटे पहले बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिया था ताकि मार्केट्स को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ईरान का मौकिफ यही है कि कोई टॉक्स नहीं हो रही और ना ही टॉक्स का कोई इम्कान है डायरेक्टली अमेरिका के साथ। यहाँ पे जब तक प्री कंडीशंस मीट नहीं हो जाती, स्पेसिफिकली जो प्री कंडीशन अमेरिका को अपने बेसिस छोड़ने की है उसके ऊपर, क्योंकि मिस शिराजी, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है और नेगोशिएशंस के लिए, मीडिएशन के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है, उसको स्टैब्लिश करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। लेकिन ईरान के अंदर क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई को भी शहीद किया और इतना बड़े वाकयात हो गए, इतनी दफा ट्रस्ट टूटा, तो कोई भी किसी भी किस्म का सेंटिमेंट ना ऑफिशियली नजर आ रहा है ना अनऑफिशियली नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल कोशिश जरूर कर रहे हैं ममालिक ईरान को कन्विंस करने के लिए, पाकिस्तान जिसमें सरफहरिस्त है, कि ईरान आके ऑन बोर्ड आ जाए। जॉन, ये तो बताइए कि जाहिर है कि आपके मुख्तलिफ हलकों के साथ बातचीत होती है ईरान के अंदर, पाकिस्तान ने एक होमवर्क किया है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने राब्ता किया और उसके
بعد یہ پبلک جو ہوئی یہ خبر، تو ظاہر ہے کہ یہ ہوم ورک یہ تھا کہ پزشکیان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ اراغچی صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو ہوئی، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی، ابھی شہباز شریف صاحب نے پوسٹ کیا، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شیئر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی رابطہ، ٹھیک ہے وہ باقر غالباف کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اراغچی صاحب یا کسی اور کے ساتھ تو یہ یقیناً یہ رابطہ جو ہے وہ موجود ہے جبھی یہ خبریں آئی ہیں. بالکل بالکل مستر شیرازی، رابطہ بالکل پاکستان کے ساتھ بالکل موجود ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ بالکل موجود ہے. امریکہ کے ساتھ میں بالکل ہائی کانفیڈنس کے ساتھ، آپ اپنی بھی سورسز چیک کر لیجیے گا، امریکہ کے ساتھ کوئی انڈائریکٹ ٹاکس ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو کہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پری نیگوسیشن سٹیج میں اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ بات کریں. تو آئی تھنک دس از دا اسٹیپ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے صورتحال یہاں سے بیٹھ کے، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کوشش بالکل چل رہی ہے. اور ڈار صاحب نے اور پریزیڈنٹ شہباز شریف نے اور آرمی چیف نے سب نے بالکل بہت کوشش کی ہے ایران کے لیے کہ ایران آئے اور امریکہ سے بات چیت کرے. لیکن ایران کا خدشہ یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر امریکہ بیسز نہیں چھوڑتا اور ابھی سیز فائر اگر ہو جائے، لیٹ سپوز ابھی جو ہے وہ جنگ بند ہو جاتی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو ہے وہ دوبارہ حملے نہیں کریں گے؟ کیونکہ پہلے بھی جو حملہ کیا، یہ جنگ مسلط کی، تو اس کے اندر بھی بہت سارے ممالک نے، پاکستان انکلوڈنگ امریکہ کو کہا تھا کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ حملہ نہ کریں. تو جو اگین جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. بات چیت بالکل چل رہی ہے مسلمان ممالک کے ساتھ. یہ اصل مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے جنرل صاحب، اور یہی بات جو کہ جان کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو بحری بیڑا جو ہے وہ روانہ ہے اور اس کے اوپر ٹروپس بھی ہیں، اور پھر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو ایک طرف وہ بحری بیڑا آ رہا ہے، یعنی گاجر اور چھڑی دونوں ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیں ایران کی اپریہنشنز ہیں، اور وار میں سارے دونوں سائڈز کی وارنگ فیکشنز کی اپریہنشنز ہمیشہ رہتی ہیں. ڈپلومیسی فیل ہوئی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی تھا، تو یہ ٹرانسینڈ ہوئی ڈائلاگ سے ملٹری ایکشن کی طرف، اور پھر رسپانسز گئے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس وار میں لپیٹ دیا گیا. اور اگین ڈپلومیسی میں ٹرانسینڈ ہوتے ہوئے دیر بھی نہیں لگے گی. ہم بہت کمنٹری کر سکتے ہیں کہ ایران کا یہ سٹانس ہے، یہ سٹانس ہے. ہم نے ضرور دیکھا جب ایران کا اٹیک ہوا قطر کے اوپر، ایک میزائل فائر کیے گئے تھے جب 12 ڈیز وار ہوئی ہے. پہلے تو یہ ایکسٹینشن ہے 12 ڈیز وار کی، اور ایران کو پتا تھا کہ بگ وار از کمنگ. جب 12 دن کی جنگ ختم ہوئی، ایران کے لیے جنگ ختم نہیں، اس لیے تو انہوں نے اپنا موزیک ڈیفینس، اپنا سٹرکچر، اپنی لیڈرشپ، وہ سارا انہوں نے تیاری کی اس جنگ کے لیے. اینڈ دے نیو اٹ دس وار از کمنگ، اور دے نیو اٹ کہ ڈپلومیسی جو ہے اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے. دیٹس وائی دے ور ویل پریپیئرڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جنگ کا حصہ ہوتی ہے جی ڈپلومیسی، اٹ از پارٹ آف دا وار. یہ ایک دن کا یہ ٹیکٹیکل آپریشنز ہوتے رہیں گے، اٹیک بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی کہیں نہ کہیں بیہائنڈ سین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ جب قطر کے اوپر بھی ایران کا اٹیک گیا تھا تو ہو کوڈ امیجن، ہم کمنٹری کر رہے تھے کہ اب قطر کیسے رسپونڈ کرے گا، سعودی عربیہ کیا سٹانس لے گا، ایسکلیشن بڑھے گی. اور 3-4 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیز فائر بھی ہو گیا. ڈپلومیٹک چینلز بیک ڈور میں بہت کام کرتے رہتے ہیں، اور دیر از نو کنٹری آن گاڈز ارتھ جو یہ کہے کہ جی ہمارے ڈپلومیٹک چینل بالکل ہی بند ہے. مگر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا یعنی اس طرح رابطہ کرنا، یہ مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا کہ ایک فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ اٹھا کے فون کریں یا بات کریں، اس کے پیچھے ایک پوری ڈپلومیسی ہوگی، ایک پوری گفتگو ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کوئی امکان تو نظر آیا ہوگا کہ بات چیت ہو سکتی. دیکھیں چاہے جتنی بڑی طاقت جنگ کر رہی ہو، جتنی ہیوبرس مائنڈ کے ساتھ کر رہی ہو، یا چھوٹی طاقت کر رہی ہو اور پرائیڈ کے ساتھ کر رہی ہو، جو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اپنی ایگزٹ ونڈوز رکھتے ہیں. جی تمام ممالک اپنی ایگزٹس رکھتے ہیں، اپنے ایگزٹ کارڈز ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت بڑا امپورٹنٹ، ٹرمپ کے پاس ٹرمپ کارڈ بھی ہے کہ اپنی گریس بھی بچا لے. ایک ملک ہے جس کا رابطہ ہے، جس کی لیوریج ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی بات پہلے بھی سنی، ان کو بتایا بھی گیا پورے خطے کی، اور اس جی بالکل یہ سیناریو بتایا گیا. But he was thrusted upon. Israel pushed him into the war. اور وہ وار کے لیے بالکل تیار تھا. دیکھیں اس وار کا جو مجھے شک ہوا ہے 2021 میں سینٹ کام کو یورپین کمانڈ سے اسرائیل کو یورپین کمانڈ سے نکال کے سینٹ کام میں ڈالا گیا. تو دیٹ واز، اور ٹرمپ کے آخری ادوار تھے، وہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن تھا
کہ گلف کو یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کی پریپریشنز کر رہے ہیں. So they were something military. اور آپ جب ملٹری اس تیل کے علاقے میں لے ہیں, آگ کو جب آپ فائر کو لائے ہیں تو یہاں فائر نے تو لگنا تھا. This war was to happen. ہمیں تھا کہ پریڈکشن تھی کہ یہ ہوگی, اور پاکستان is a key card. اس کو وہ دونوں کیئرفلی یوز کریں گے. پاکستانی پولیٹیکل ملٹری مگر لیڈرشپ اصل چیز تو انفلوئنس ہے اسرائیل کے اوپر, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جنہوں نے رابطہ نہیں ہے, ان کے لیے جنگ لڑی ہے. دیکھیں پاکستان آف کورس اسرائیل از اے بگ اسپوائلر, لائک انڈیا جس طرح اس ریجن میں اسپوائلر ہے, وہ ان ٹاکس کو اسپوائل کرے گا, لیکن گلف کنٹریز بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اس کی ڈیلیکیسیز کو جو اس وار کے ساتھ اٹیچ ہیں. پھر وہ دیر آر ادر لیوریجز آلسو. اب یو اے ای کی لیوریجز اسرائیل کے اوپر آر لٹل بیٹر دین اینی ادر گلف کنٹری. بحرین کی لیوریجز ہیں. پھر یہ لیوریجز یوز ہوں گی جی تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو وار کر رہا ہے آن دیئر بہاف, جس نے یہ وار شروع کی ہے. اینڈ دس پرائم رسپانسبلٹی لائز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ پھر انشور کریں گے. جی, اس سے پہلے بیرسٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں, میں مصطفیٰ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بحرین نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے کہ اجازت دی جائے ایران کے اوپر حملے کی, اور وہ رکی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر ووٹنگ اب پتہ نہیں چائنا اور روس اس پہ ہونے بھی دیں گے کہ نہیں, لیکن بہرحال ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف ٹروپس آ رہے ہیں, پھر وہ ٹروپس آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, تیسری طرف یہ بات چیت چل رہی ہے. امکانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ اسما بہن. جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پچھلے چند سالوں میں اتنے پے در پہ واقعات ہو چکے ہیں کہ جن میں اقوام متحدہ ایک بائی سٹینڈر کے طور پر نظر آئی ہے, یا وہ انڈورس کرتی ہوئی نظر آئی ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا. جہاں پر غزہ میں بہت زیادہ نسل کشی ہوئی, وہاں پر توقع تھی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, دیگر ہیومن رائٹس ٹریٹیز وہ انووک ہوں گی اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو رکوایا جائے گا, لیکن اقوام متحدہ بالکل یہ نہیں کر سکی. الٹا اسرائیل نے اور امریکہ نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کے وارنٹس نکال دیے. تو بین الاقوامی قوانین اور ان کی تو اب ہم میرے خیال سے گفتگو چھوڑ دیں. اب دنیا بالکل اس جانب جا چکی ہے, اور مجھے تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ, اور ہابز نے ایک فلسفی تھا, اس نے ایڈونٹ آف سویلائزیشن سے پہلے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ دنیا بڑی سخت تھی, اور یہاں پر جو انسانی زندگی تھی that was nasty, short and brutish. تو ہم بالکل اس جانب چلے گئے. اور اس ماحول میں جہاں پر جنگ عظیم دوئم کے بعد ابھرنے والے ایک نظام نے کچھ بندشیں کریٹ کی تھیں, اب وہ سب ٹوٹ چکی ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے ذہن کے اندر سے اقوام متحدہ, انسانی حقوق کے قوانین, ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ اب دنیا میں ان کا کوئی عمل درآمد نہیں رہے گی. جنرل صاحب اب جس طرح ڈپلومسی کا ذکر کر رہے تھے, وہ ایک ملٹری تھیورسٹ تھا کلاسویٹس کے نام سے, تو اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے. اس نے جنگ کو تشبیہ دی اور کہا کہ وار از کنٹینیویشن آف پالیٹکس. یس. اب اس میں مجھے جیسے نظر آتا ہے, اور اسی سینگ کے تناظر میں, ایران کے اوپر حملے کا امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ 80% ایران کا تیل چائنا خریدتا تھا. چین کو کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے امریکہ میں, جو صدر اوباما کے دور سے چل رہی ہے, اس کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ چائنا کی جو اکنامک پراسپیرٹی ہے اس کو ضرب پہنچائی جائے. نمبر 1. ٹریڈ وار جو ہم نے, جیانگ نے بھی کل یہ بات, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس کا نقصان چائنا کو کتنا ہو رہا ہے اس جنگ کا. اسرائیل کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے بارے میں میرے ذہن میں بھی یہ بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک ریلیجس ان کی ڈرائیو ہے. امریکہ کے سفیر کی آپ گفتگو یاد کیجئے جو انہوں نے بیٹھ کر وہاں پر کی, اور کہا کہ نائل سے لے کر یوفریٹیز تک, جی, نیل سے لے کر فرات تک, یہ سب اسرائیل کا ہے. جی, تو گریٹر مذہبی حق ہے, اور یہ ان کا ببلیکل رائٹ, مذہبی حق. جی.
تو مجھے تو بالکل یہ اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ، اور جو خصوصاً پھر جو اس میں لینگویج بھی استعمال کی گئی ہے، جو کروسیڈز کا زمانہ، صلیبی جنگوں کے زمانے والی جو گفتگو کی گئی ہے، بالکل، تو ان دونوں چیزوں کو تناظر میں رکھتے ہوئے میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جون صاحب نے بھی بڑا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ دیا، ایران یہ چاہے گا کہ وہ کسی بھی صورت لیبنان نہ بن جائے. جی اسرائیل جب دل کرتا ہے لیبنان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے. بالکل. جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی ایک کمپلشن تھی کہ وہ جواب دے، کیونکہ نیو نارمل نہیں بننے دینا ایگزیکٹلی کہ اگر تم نے ہماری طرف نظر بھی کی تو ہم واپس جواب دیں گے. اگر ہم اس کو جانے دیتے تو ایک نیو نارمل تھا، جب ان کا دل کرتا وہ آ کر حملہ کر دیتے. بالکل. تو ایران کی جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کنسیڈریشن ہے وہ یہی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں بالکل ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے کاسٹ بھی اتنی بڑھا دی بالکل کہ انہوں نے تمام عرب ممالک کے اندر جو بیسز تھیں امریکن، ان کے اوپر حملہ کیا، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا، پوری دنیا کی اکانومی کو ایک دھچکا دیا. اور اس وقت صرف آخری اگر جملہ اجازت دیں کہہ دوں، وہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے، اور ایک صاحب نے، یہ اچکزئی صاحب نے بیٹھے ہوئے گفتگو میں ایک بڑی دلچسپ انہوں نے جملہ کہا کہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ دیو کو تو نہیں مار سکتے لیکن دیو کی جان جس طوطے میں ہے اس کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز، جی وہ اس کو انہوں نے دیکھیں ورلڈ اکانومی کو جو اس وقت دھچکا، اور ورلڈ اکانومی کے اندر ایک سیریس یہ کنسرن ہے کہ پوری دنیا اس جو اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے ایک فائنینشیل کرائسس میں چلی جائے گی. تو یہ ان کا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال بھرپور کر رہے ہیں. کاسٹ آف وار امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے بڑھائی ہے. اور یہ گارنٹی اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان اگر ایک اس میں سہولت کاری کرتا ہے، فریق تو امریکہ اور ایران ہے بالکل بالکل، اور اگر پاکستان یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہوگی. جی ہاں بالکل. لیکن یہ کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ کس حد تک کر سکتا ہے بیرسٹر صاحب. اس سے پہلے کیونکہ آپ بھی پڑھتے لکھتے ہیں، جیسے مصطفیٰ اور جنرل صاحب کا بہت مطالعہ وسیع ہے، تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، جو تھیری ہے کانٹ کی، ایکچولی ابدی اس کے لیے ایران جو ہے وہ خواہاں ہے. اور اس کی وجہ بتا دی انہوں نے کہ لبنان نہیں بننا چاہتا، یا جو کمزور ملک ہے جس کے اوپر آئے دن جو ہے وہ. تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی شرائط تسلیم ہو جائے گی؟ اتنا آسان تو نہیں امریکہ کے لیے ان کی شرطوں کو ماننا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایمینول کانٹ ٹھیک کہتا ہے؟ آپ ان سے متفق نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پرپیچول کانٹ، یہ پرپیچول پیس کی ایک آئیڈیلزم ہے. تو آئیڈیل کے بارے میں کانٹ نے خود یہ کہا ہے کہ اٹ از ایور اٹینڈ از نیور اٹینڈ. ملتا ہے نہیں ملتا. یہ سرر ستارہ جو ہم، یہ ستارہ آفتاب ہے. وہ شرر ملتا ہے تو میں تارے ڈھونڈتا ہوں، تارے ملتا تو میں آفتاب ڈھونڈتا ہوں. دل نا صبور دارم چون صبا بلالا زارے، جیسے صبا جو ہے وہ ایک پھول پہ رکتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیڈیلزم ہے. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے یا ایران تیار نہیں ہے، یہ خالص جذباتیت ہے میری رائے میں. دنیا کی شدید ترین جنگ ورلڈ وار فرسٹ ہو یا 2 ہو، دونوں کے مذاکرات ہوئے تھے. مذاکرات سیکریٹری ورسائے میں پہلے ہوئے تھے، دوسروں کے 4-5 کانفرنسز تہران میں ہوئے، ڈمبارٹن اوک میں ہوئے، یالٹا میں ہوئے، سان فرانسسکو میں بھی ہو گیا. ابھی بھی یہی ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نقصان کس کا ہے. آج جنگ بند ہو جاتی. ہیز ایران ایمرجڈ ویکر اور اسٹرانگر؟ ویکر. نیوی ان کی ختم، بڑے جہاز چھوٹوں کو مارنے کے لیے 8 ٹن لائے ہوئے ہیں، وہ سویپنگ کر رہے ہیں. ایئر فورس ختم. میزائل میں کمال ہے ایران کا، ان کی ڈیکیپسٹیشن تو ان کی بھی ہو رہی ہے نا جی، اکانومی بھی جا رہی ہے. تو ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، جذبات نہیں کرنے ہیں. اچھا عرب بھی کمزور ہوں گے ڈیفینیٹلی. وہ دھچکا تو لگ گیا نا ان کو. تو لے دے کہ وار سے جو ہے جو وکٹوریس نکلے گا وہ اسرائیل نکلے گا. یہ آپ کا کہنا ہے، آپ کا ماننا ہے. کمپیریٹیولی چلو کمپیریٹیولی ایران، کوئی بات نہیں، کمپیریٹیولی ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ختم ہو گئی تو ایران کی کیپیسٹی، تو اصل پرابلم تو اسرائیل کی سیفٹی ہے نا ان کے نزدیک. ایران کو بدماش بنانا ہے. اس میں اب دیکھیں گے کمپیریٹیولی کون کہاں کھڑا ہوگا. اب آ جائیں مذاکرات پہ. دیکھیے ایک ہے
हमारा जो दोस्त है ट्रंप साहब वो तो वैसे हाइपरबोलिक लैंग्वेज बोलता है, वो तो सीरियस टाइप है ही नहीं, बम्बास्टिक लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को तो आप डिसाइफर कर नहीं सकते। उनके मुतालबात जो थे वो बाकी ईरान के मुतालबात थे, ये दोनों के नहीं पूरे होंगे। आप भी इधर है, मैं भी इधर ही हूँ। कोई गारंटी नहीं मिलनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, बाद में कोई गारंटी नहीं मिलनी है दोबारा हमला नहीं होगा, वार बंद होगी। क्या होगी? वार बंद होनी चाहिए, ना ही कोई गारंटी कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा तो आपने सुन लिया, वो तो तारीख़ इंसानी में कभी गरीबों के साथ खड़ी नहीं हो सकी। वर्ल्ड पावर अगर साथ आ जाएं तो उनके हक़ में तो यूएन इस्तेमाल होती है, बैनुल अक़वामी कानून, गरीब के हक़ में इस्तेमाल नहीं होता। अब बेहतर इसी बात में है कि दोनों ने मसल टेस्ट कर लिए जितने भी करने थे, ईरान पे तो इम्पोज हुई, हमारा तो ये मौक़िफ़ है, बिल्कुल इलीजिटिमेट वॉर है, बिल्कुल ये जुल्म है, बात बदमाशी है, बल्कि सख्त लफ्ज़ है इसराइल की तरफ से। तो अमेरिकन तो साफ ज़ाहिर है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक दुमछला है, उनका एक खंजर उन्होंने हमारे सीने में घोंपा हुआ है, उसको फाइट करते हैं। बेहतर यही है कि हम पाकिस्तान, तुर्किया, जो भी मुल्क आते हैं, लेकिन जहाँ तक भी सेटलमेंट होती है और जंग खत्म होती है, ये बेहतर है। अच्छा, ये एक क्विकली जी आप कुछ मुस्तफा जी, मैं ऐड कर दें, फिर मैं break पे जाऊँ। बहुत ही अदब से, बैरिस्टर साहब बुजुर्ग हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और इंतहाई अदब से एक दो चीज़ों पर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करूँगा कि देखिए, बैरिस्टर साहब का कहना था कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, और बात एक किसी हद तक ठीक भी है। जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग अजीम अव्वल में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुई, जिसकी वजह से मुज़ाकरात पॉसिबल हुए। जंग अजीम दोम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। तो जो मुज़ाकरात हैं, जिस नहज पर चीज़ों को लेके जा चुके हैं, वहाँ से, और एक कोई वजह थी ना कि 4-4 साल और 8-8 साल जंग ईरान और इराक की भी चली जी। तो जंगों के अंदर जो क्लाउड ऑफ वॉर, फॉग ऑफ वॉर है, ये चीज़ें इंसान को कई ऐसी उस पर मजबूर कर देती हैं कि ऑप्शंस बाकी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, जो अमेरिका के अहदाफ हैं वो नेसेसरीली इजराइल के तो नहीं है। अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया है और उसने वो नहीं किया जो उसने कहा, लेकिन इजराइल ने जाके कर दिया। अभी जॉन साहब बता रहे थे जी कि पावर प्लांट्स अमेरिका ने धमकी दी कि हम करेंगे, वो पीछे हटे, लेकिन इजराइल ने जाके कर दिया। अब इजराइल के अपने अहदाफ हैं, वो अगर अमेरिका के अहदाफ से नहीं मैच करते तो फिर कहां बात आगे जाकर बनेगी। और मैं नहीं समझता कि इसमें ईरान कमजोर हुआ है। सियासी पॉलिटिकल एतबार से उसने मेरे लिए क्या पैगाम है अभी तक इस जंग का? मेरे लिए पैगाम यह है कि $30,000 का जो ड्रोन है उसने, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर के उन्होंने बॉम्ब्स भी फेंक दिए, जहाज मार और सो फार जो एमिनेशन इस्तेमाल किया अमेरिका ने, कि उसके एलाइज चीख पड़े कि जी कि आप साउथ चाइना सी से जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, वहां से जो चीजें निकाल रहे हैं, तो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान की रजीम अपनी जगह पे खड़ी है। ईरान की रजीम अपनी जगह से नहीं गिरी। वो ट्रांजिशन शायद जो ऑब्जेक्शनेबल होता वो भी नहीं हुआ। रजीम चेंज एक उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, नहीं अचीव कर सके अमेरिकन और इजराइल। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ उनके पास है इस वक्त, दिफाई एतबार से, मुआशी एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया को उन्होंने जी, और जो तिगनी का नाच तो नचा रहे हैं। मगर ज़फ़रुल्लाह साहब का ज़ाहिर अपना, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, आप मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जॉन, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊँगी और ज़फ़रुल्लाह साहब से बात करूँगी। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जॉन, आप के पास आती हूँ। एक तो ज़ाहिर है कि जो आपने बातें सुनी, हम सब लोग यहाँ पे बात करें, मगर पॉसिबिलिटी क्या है? यानी ईरान लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार नज़र आता है आपको? लंबी जंग लड़ेगा तो किस तरह से लड़ेगा? ठीक है, मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। खलीजी ममालिक, अभी मैं पढ़ रही थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई आप पाकिस्तान के ईरान के ऊपर हमला करें अमेरिका को। तो आपको लगता है कि अगर खलीजी ममालिक भी खिलाफ हो गए तो फिर ईरान तो बिल्कुल तनहा रह जाएगा? मिस आसमा, मैं कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिवली जितना रखने की कोशिश करूंगा।
मुस्तफा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो हॉब्स की जो लेवायथन है और कार्ड की फिलोसॉफिकल जो स्केच है जो परपेचुअल पीस का, और टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ग्राउंड ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स देख लेते हैं, जो दूसरी किताबें हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट कोट कर रहे हैं वो भी कर लेते हैं। मैं अश्योर कर दूं, एंड आई थिंक आप इसके ऊपर रैशनल एनालिसिस कर सकते हैं कि ईरान हैज नॉट बीन फॉलोइंग द रैशनल एक्टर मॉडल प्रिंसिपल्स जो ट्रेडिशनली जो रैशनल एक्टर मॉडल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेंथम और दूसरे जो स्कॉलर्स देते हैं, और नैश इक्विलिब्रियम है और प्रिजनर्स डिलेमा है, वो ईरान फॉलो नहीं कर रहा। हमें ट्रेडिशनली नजर आया कि ईरान अगर अपनी सिर्फ ट्रेडिशनल रियलिस्टिक मॉडल के ऊपर अगर चले तो वो अभी तक नौबत ही ना आती किसी सैंक्शंस की, वो डील करके बैठता अमेरिका और इसराइल के साथ, वो जो है वो सुकून से, जैसे दूसरे मुल्क गुजार रहे हैं वैसे सुकून से ईरान अपनी जिंदगी यहाँ गुजार सकता था। बट हमें नजर आ रहा है कि इट इज एन आइडियलिस्टिक स्टेट, और बिल्कुल मुस्तफा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये टूथलेस जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई ग्रैंड नॉर्म नहीं है, उसका कोई रूल ऑफ रिकग्निशन नहीं है, ये सारे ग्लोबल सिस्टम के बावजूद ईरान जो है वो अपनी एक मोरल प्रिंसिपल, ये रैशनली मैं कह रहा हूँ, जज्बात में नहीं कह रहा, आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो अपने नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो डिटरमिन्ड नजर आ रहा है, इवन इफ यू लुक एट इट रैशनली। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रिंसिपल स्टैंडिंग अभी तक चल रही है और जो नजर आ रही है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे अजम्पशंस नहीं कर सकते कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ डायरेक्टली निगोशिएट करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खुली कम्युनिकेशन है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बंद हुई है, सारे मुल्कों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए उन्होंने प्री कंडीशन सेट कर दी हैं। और रैशनली भी ये समझ में आता है कि जब तक ईरान ले सकेगा इस जंग को ले जा सकेगा, जो हेगलियन डायलेक्टिक्स है, थीसिस और एंटी थीसिस, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसका सिंथेसिस ये होने वाला है कि दोनों पार्टीज, जैसे कि मुस्तफा साहब ने वेरी वेल सेड कि वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा था कि ये जंग खिंच गई है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है मेरे ख्याल में ये इतना बढ़ गया है कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी, प्री कंडीशंस पहले से दे दी हैं, और ईरान इस जंग को आगे तक भले जितना भी नुकसान होता है, मेरी नजर है पर्सनली, जो मैंने सिस्टम को स्टडी किया है, विलायत फकी के निजाम को स्टडी किया है, पर्सनली ईरान के पास कोई भी डू और डाई सिचुएशन में कोई इनके ऊपर जो है वो नहीं है। ये बिल्कुल भी आई थिंक इस वक्त जंग को आगे, या तो सामने वाली पार्टी को ऐसा मूड है यहाँ पे कि सामने वाली पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा सके पहुंचाएं, या तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहें रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर थिंग्स। ऑब्वियसली आगे जाके ये बंद होनी है, लेकिन जहां तक ले जा सकेगा ईरान, मेरे ख्याल में इसको लेके जाएगा। फिर चैलिस ऑफ पॉइजन जो आयतुल्लाह ख़मैनी ने जो पिया था इराक वॉर की जंग में, शायद ऐसी कोई सिचुएशन आनी पड़े, लेकिन ईरान इस वक्त बिल्कुल भी नुकसान उस तरीके से रिलेटिव पोजीशन में, अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की पोजीशन में देखें तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इस जंग को हार रहा है या ईरान कमजोर हो गया है, ऑल्दो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हुई हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये लेकिन अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ से दूर जाता जा रहा है। ये आप भी समझते हैं कि अमेरिका अपने अहदाफ से दूर जा रहा है, और अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है, और ईरान उसको मजबूर करके लेके आ सकता है अपनी शराइत के ऊपर, ये मुमकिन आपको नजर आता है? लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि यूएस कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, बट जैसे जॉन साहब अभी कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ इरेशनैलिटी वॉर में ईरान उस पर कर रहा है और उस पर जा रहा है, मिसकैलकुलेशंस भी हैं, बियॉन्ड एस्केलेशन, बियॉन्ड बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते ना, तो आप इरेशनल एक वॉर की तरफ चले जाते हैं और रिस्पॉन्सेज जाते हैं और इफेक्ट भी करते हैं वो। तो अमेरिका की तरफ भी ये फैक्टर इरेशनैलिटी का ही है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वहां पे भी नहीं हुए। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिसकैलकुलेट कर गए, वो मिसरीड कर गए अपने एनिमी को। बट वॉर अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है अस्मा, इस वक्त वी कांट प्रिडिक्ट कि वेयर दिस वॉर हैज रीच्ड। ठीक है, एक मिड कोर्स पे है इस वक्त, बट वॉर इज अभी कंटिन्यूइंग है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। एट द एंड ऑफ द डे वी विल सी कि कौन एंड स्टेट पे कैसे लिखते हैं। नोशन ऑफ विक्ट्री तो दोनों लिखेंगे, ये जरा आइडियोलॉजिकल बेस, अपना इमोशनल, वो सारी चीजें होंगी, विच इज अ प्राइड ऑफ दिस इरानियन नेशन, उसके साथ खड़े हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर की डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है वो वहीं से जनरेट हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कमांड किधर जा रही है, कमांड जिस अपॉइंटमेंट पे भी जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है, वो सारी जा रही है आईआरजी के साथ। तो आईआरजी का जो स्ट्रक्चर है वो ईरान को लेकर चल रहा है, विच इज कैरिंग दैट आइडियोलॉजिकल, डिसेंट्रलाइज्ड है इस वक्त, डिसेंट्रलाइज्ड है। ऑफ कोर्स वो तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया, 3 से 4 5 अपॉइंटमेंट, वो 12 डेज वॉर ने इनको वार्निंग दे दी कि दिस बिग वॉर इज कमिंग, उन्होंने उसी में अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया। 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स उन्होंने हर मिलिट्री, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट लीडरशिप को बता दीजिए, आप अपने अल्टरनेटिव्स तैयार करके रखें, और उसी पे वो चल रहे हैं।
وہاں پہ بھی فیکٹر آف irrationality ہے, انہوں نے بھی مس کیلکولیٹ کی ہے. اب ڈومیسٹک پریشرز ہیں. لیکن کیسے نکلے گا امریکہ اس جنگ امریکہ اسی سے؟ طرح دیکھیں کے نا، کارڈز اگر کوئی مطلب شہباز کو ممولے سے لڑانے والی بات ہے تو ممولہ تو پھر بھی ممولہ ہی ہے. چلیں آپ کے شہباز صاحب ابھی یہ میدان میں آگے ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ you need to have ہاں شہباز صاحب بھی آگے, شہباز صاحب آپ کے آگے ہیں. I think both sides have friends. Pro peace قوم میں موجود ہیں. پاکستان understand the cost of this war. وہ اس کی ریچ ہے گلف کنٹریز میں بھی. there is a cost for the Gulf. ابھی جو گلف کنٹریز ابھی تک ریسٹرینٹ شو کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے جب سیکیورٹی کونسل میں بھیجا اگر انہوں نے, تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو ایک سسٹم میں ڈال دیں, رزلٹ آرام سے آئے گا. اس کا مطلب وہ اپنا دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا, وہ اپنا رائٹ آف ڈیفense کر کے وہ جنگ میں کود سکتے تھے جو گلف کنٹریز اگر سیکیورٹی کونسل, وہ اسٹل دے آر گیونگ چانس ٹو دا پیس. تو آئی تھنک وی آل شوڈ پک اپ دس چانس. اور آپ کو لگتا ہے پاکستان کسی جگہ پہ جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے یا دیکھیے دو سپوائلرز ہیں, ایک تو ریجن میں بیٹھا ہے انڈیا, اور اسرائیل از آلسو سپوائلر. وہ ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی انٹینگل, پاکستان کی جو پیس اگر انیشیٹیوز ہیں یہ اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز یا اس کے وار کے, کیونکہ وہ تو ٹوٹل ڈسٹرکشن چاہتا ہے. اس کو یہ جو ایران حملے کرتا ہے گلف کے اوپر, اس کی تو سب سے زیادہ خوشیاں ہوتی ہوں گی کہ یار یہ کل مجھے, کیونکہ فرکشن اس کو سپورٹ کرتی ہے جو گریٹر اسرائیل کا, جو مصطفیٰ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے. تو جتنی فرکشن ہوگی, جتنی وار ہوگی, وہ اس کو اچیو کرنے میں, دیکھیں نا مین وار ادھر ایران میں, اس نے لیبنان کا اپنا شروع کر دیا. اور آج مجھے کوئی خبر آ رہی ہے کہ لیبنان نے پرابلی اسرائیلی جو ایران کے جو سفیر کو, تو then there is a situation. تو یہ دیکھیں نا ڈائیورجنس کریٹ کر رہا ہے, وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ جو بفر زون بنانا چاہتے ہیں دریائے لاتادی کا, جس کو کہ وہ جی, اور وہ بڑے اس کی طرف پوری دنیا کا دھیان ہی نہیں ہے میرے صاحب. وہ اپنے اس پلان کو لے کے چل رہا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کے اوپر وہ ایز اٹ از عمل درآمد کر رہا ہے. ادھر انگیج کیا ہوا ہے ایران کو, اور ادھر لبنان کے اوپر. جو آپ نے دھیان کی بات کی نا, اس وار کا ایک کیجویلٹی یہ بھی ہے کہ کوئی میڈیا یہ نہیں دکھا رہا کہ ایران کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ایک چھوٹے سی ایک پروجیکٹائل جا کے دبئی میں گرتا ہے تو سارا میڈیا لے جاتا ہے. پوری دنیا میں اسرائیل میں جا کے کوئی بچتا ہے لگتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں. آنا بھی ایران کے اوپر, ہمارے اوپر, امام ہم ہی ہیں نا ایران, ہمارے اوپر جو تباہی انہوں نے 50 ہزار جو ہے وہ پاؤنڈ کے بم مار رہے ہیں ہمارے اوپر سیکنڈ قسطوں میں اوپر, یہ ہمیں یہ چیزیں سب گم ہو رہی ہیں پورے اس مسئلے میں. ایران بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز میں, پاور پالیٹکس میں, ریشنل ماڈل میں اتفاق کرتا انہوں نے فالو نہیں کیا. And it is one of the problems. Ideological state ہے declaredly, اور ideological states کی اپنی inner dynamics ہوتے ہیں, اپنے objective ہوتے ہیں, اور ان کی جو outreach ہے جو ہم نے پچھلے 30-40 سال میں دیکھی ہے, اس کی اپنی consequences ہوتے ہیں. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ امریکنز ہے رجیم چینج, ہر ایک کو پتا تھا رجیم چینج نہیں ہونی ہے. ایک تو ایران کا سسٹم جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, بہت ڈیولپڈ ہے اور کمپلیکس ہے. انسٹیٹیوشن انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے اس کو. ہم کیا ہے, ان کو بھی پتا تھا, اور اب تو ڈاکومنٹ بھی آ گئے ہیں کہ ان کو اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سب نے کہا تھا یہ نہیں گرے گا. الٹیمیٹ مقصد جو ہے نا ان کا, ایران کی کمر توڑ کے اسرائیل کو اسٹرانگ کرنا ہے. میرا انالیسس ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ ایران کی جو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ جو کمپیریٹیو اسٹرینتھ رہ جائے گی نا اسرائیل کی اور اس کی ایران کی, اس میں ایران کی کمزوری آئے گی. امریکہ جو ہے جو اسرائیل ہے وہ آگے ہوگا, میری یہ مراد تھی. IRG بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دبے لفظوں میں ہم سب کہہ رہے ہیں, کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی پاور سٹرکچر میں رول بڑھ جائے گا. جب بڑھے گا تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. وہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں ایران کے اندر, ابھی بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, ہم تو بہرحال ایران کے ساتھ کھڑے ہیں بہت حد تک پاکستان میں. ہم تو حکومت میں, ہماری پارٹی بھی. لیکن ہم پھر یہی کہیں گے, دنیا میں اس طرح کی جنگیں انڈیفینٹ پیریڈ میں نہیں چلتی, چاہے ایکول پارٹنر ہوں, چاہے اسیمیٹریکل وار ہو. لیکن کوئی ملک کیا کرے جب اس کے اوپر جارحیت ہوتی ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ایران سرنڈر کر دے. کیوں کرے ایران؟ ہم تو نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ملک وہ نہ کریں جو 48 میں ہم نے اسرائیل میں کیا ہے, اس میں فلسطین میں. ہمارا ایک رویہ ہے مسلمانوں کا,
غصے والا, لڑنے والا. ایران ہم تو کہہ رہے ہیں بہادر قوم ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین مقابلہ کیا ہے. بات آگے کی ہو رہی ہے, کیا مذاکرات ہوں گے؟ یس ہوں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا سیٹلمنٹ ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا ہوگا؟ جو امریکہ کہہ رہا ہے نہ وہ ہونا ہے, جو انہوں نے 4-5 شرطیں لگائی ہوئی ہیں, نہ جو ایران کہہ رہا ہے وہ ہونا ہے. سیٹلمنٹ ہوگی, وہ جلدی ہوگی انشاءاللہ. ہم امید ہیں کہ جو آگ کا اور بلڈ کا خون ہے, کھیل ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. ہاں جی. اچھا, اب اس میں مصطفیٰ کون سی پارٹی ہے جو کہ پہلے وہ تھا پہلے آنکھ جھپکنے والی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل آنکھ جھپکی ہے, یعنی ایک قدم وہ پیچھے ہٹے ہیں, لائک اٹ اور ناٹ, یہ ایک فیکٹ بھی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. کیا ایران اس وقت جو ہے وہ واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی شرائط کو منوا سکے؟ وہ واقعی ہار رہا ہے یا وہ جیت رہا ہے؟ اور اگر وہ جیت رہا ہے, جس طرح سے لگ رہا ہے کہ خلیجی ممالک کا دباؤ بھی اب امریکہ کے اوپر ہے کہ بھئی وہ ہم پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, تو ہمیں بچایا جائے اس سچویشن سے, تو کیا آپ کو نظر آتا ہے پھر جنگ کا محاذ؟ اس صدی میں سن 2000 سے لے کر ابھی تک جتنی مغربی جنگیں کی گئیں, امریکہ کی جانب سے کی گئیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جنگ میں پورا کا پورا مغرب اس کے امریکہ کے ساتھ تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب امریکہ چڑھ دوڑا ایران کے اوپر, برطانیہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. حالانکہ برطانیہ کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ امریکنز اگر کہیں کہ جمپ, تو وہ آگے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہو جمپ کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہاؤ ہائی, کتنی اونچی لگانی ہے. یورپ کے دیگر ممالک, آپ اسپین کا کردار دیکھیں تو اس وقت جو امریکہ کے اپنے اتحادی تھے مغرب, یورپین ممالک, وہ اس طریقے سے امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. امریکہ جو آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے اس جنگ میں گھسا ہے, اس کا پہلا, اس کا اور اسرائیل کا سٹیٹڈ آبجیکٹو تھا ریجیم چینج کا. ان کی توقع تھی کہ ایران کے اندر جیسے ہی ہم حملہ کریں گے, وہاں پر لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جائیں گے. رضا شاہ پہلوی اور اس کے علاوہ انہوں نے 1-2 نمونے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ہم ان کو جا کر وہاں پر انسٹال کر دیں گے. بالکل نہیں ہوا. پہلا پلان ان کا فیل ہو گیا. سیکرٹری ڈیفنس ان کے آن ریکارڈ ہے, انہوں نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایران امریکن بیسز کے اوپر حملہ کرے گا باقی خلیجی ممالک میں اور اس جنگ کو پھیلا دے گا, اور ساتھ ہم یہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا. دونوں کام اس نے کر دیے. جو کاسٹ آف وار ہے وہ اتنی اس نے بڑھا دی کہ اب اگر اس وار کو جلدی کرٹیل نہیں کیا جاتا تو ورلڈ اکانومی کو بڑا سیریس جھٹکا پڑتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران یہ اس جھٹکا دینے کی پوزیشن میں ہے, اور یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ڈومیسٹکلی ایک امبیرسمنٹ بنتی جا رہی ہے کہ جو اس کی کاسٹ ایٹ ہوم. نیو یارک ٹائمز نے فار ایگزامپل پرسوں ایک جو ایڈیٹوریل لکھا, اتنا سخت ایڈیٹوریل لکھا, وار پیریڈ میں امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے صدر کو جنگ کے شروع میں, ویتنام وار میں بعد میں جا کر کرٹیسزم شروع ہو گیا, عراق وار میں بھی بعد میں ہوا, اتنی جلدی اتنا سخت انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا, اور اس کی ہیڈ لائن تھی کہ دا لائنگ پریزیڈنٹ, جھوٹ بولنے والا پریزیڈنٹ. اس نے پہلی دفعہ ہمیں کہا کہ جب 12 دن کی جنگ تھی کہ امریکہ نے حملے کر کے ایران کے تمام نیوکلیئر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ختم کر دی ہیں, اور پھر خود ہی اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو دوبارہ بھی خطرہ موجود ہے. تو اس کو ڈومیسٹکلی بھی ایک کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے, آگے مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں. اور پھر میں حیران ہوا کہ جو اس کی اپنی بیس ہے ٹرمپ کی, ماگا, میک امریکہ گریٹ اگین, رائٹ ونگ وائٹ کرسچن جو اس کی بیس ہے, اس کے اندر سے جو لوگ اٹھ کر باہر نکلے اور اچھے انفلوئنشل لوگ, ٹکر کارلسن فار ایگزامپل, جی ایگزیکٹلی, اس نے جو اس جنگ کی مخالفت کی, امریکن رائٹ کے اندر سے جو ایک چیز ابھری ہے کہ یہ کہاں ہمیں لے کے جا رہے ہو. اور جو پولنگ ہوئی ہے ابھی, آج سے ہفتہ 10 دن پہلے پولنگ کی ہے امریکہ میں, اور اس پولنگ میں پہلی دفعہ اسرائیل کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 29% پر آ گئی ہے, اور لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ بڑھ گئی ہیں. تو ایک کاسٹ وہ ڈومیسٹکلی ٹرمپ پے کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں تو یورپ اس وقت دونوں اطراف سے پھنسا ہوا ہے. بالکل,
امریکہ نیٹ انرجی ایکسپورٹر ہے جبکہ یورپ امپورٹر ہے. اس یورپ کی سب سے زیادہ جو گیس آتی تھی وہ روس سے وہ خریدتا تھا, یوکرین کی جنگ چھڑ گئی وہ بند ہو گئی, پھر جو مڈل ایسٹ سے جو گیس آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی, اور یہ جو کاسٹ ہے یورپینز کے لیے وہ اتنی ہائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو اس سارے معاملے میں مجھے ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ایران نے وہ جھٹکا دیا ہے جو امریکہ اور اسرائیل اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے بات چیت کی آمادگی پر اظہار کیا, اور سارا ویسٹرن میڈیا ایرانینز ڈینائی کر رہے ہیں. حالانکہ تو ایرانینز کو کہنا چاہیے تھا جی کہ ہم بھی ویلکم کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. ایرانینز ڈینائی کر رہے ہیں. سارا ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی کہ فوراً بات کریں, انرجی پرائسز کدھر جا رہی ہیں, کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے. تو اس کے آئی تھنک پوری مجھے اس جنگ کے بعد پوری جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے وہ ایک ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہل چکی ہے, وہ نئے طرح سے اس کی اثر نو. فار ایگزامپل اب نئی الائنمنٹس ہوں گی نا جن صاحب. میں کوئکلی اس پہ آپ سے پوچھ کے پھر میں وائنڈ اپ کروں جان کے ساتھ کہ نئی الائنمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, کس الائنمنٹ کے ساتھ؟ الحمدللہ پاکستان پیوٹل رول ہے, سینٹرل کھڑا ہے, اور ابھی تو اتنا کوئکلی گلف جو ہے یہ اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج کرنے والے نہیں ہیں جی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جس طرف اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنا اڈے بند کر دیں گے, آج بلکہ آفر کیے سعودی عرب نے ایک اور کہ اڈا کہ آپ یہ دیکھیں اس جنگ کا یہ جو فائر اگر رکتی بھی ہے, امیجیٹلی رکتی ہے, تو وی نیڈ 2 to 3 years کہ یہ فائر سیٹل ہو, کیونکہ ایرانینز کی بھی یہ اپریہنشنز ہیں, اور وہ اس لیے اتنی سخت شرائط انہوں نے رکھی ہیں. وہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ آج جنگ میں ختم بھی کرتے ہیں تو who would guarantee کہ 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد پھر ہم پہ یہ جنگ مسلط نہ کر دی جائے. ابھی تو وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے انہوں نے فائٹ کی ہے. they were intact, ان کے میزائلز انٹیکٹ تھے, لیڈر پڑے ہوئے تھے. تو ابھی تو تھوڑا سا امپیکٹ تو آیا ہے, ٹھیک ہے ان کا سٹرکچر بہت سٹرانگ ہے, ہیڈس آف ٹو دیم, جس طرح وہ لڑے ہیں سارا کچھ, لیکن ویک ہوئے ہیں. اور اگر جنگ اور چلتی ہے پھر 7-8 مہینے بعد پھر آتی ہے, تو آئی تھنک امیجیٹ تو کوئی میں چینجز نہیں دیکھ رہا مڈل ایسٹ کے اندر. بٹ کنسرنس شروع ہو گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر کہ ہمارا یہ جو اس جنگ وہ سلولی اینڈ گریجولی مے بی 10 years down the line, 12 years down the line ہم ایک نئے ابھرتے ہوئے دیکھیں نا. اگر وہ اسرائیل کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایران کو بھی مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے. اسرائیل دیکھیں جی گلف بھی تو بٹا ہوا ہے نا, یو اے ای ہیو سم, ان کے دیکھیں اسرائیلی انگریس ہے وہاں پہ موجود ہیں, ان کے لوگ بھی موجود ہیں, اس طرح کی چیزیں. اب وہ تھوڑا سا گلف کی اپنی وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے, یہ کوئی کلیکٹیو انٹرسٹ نہیں ہے کہ گلف پورا اکٹھا بیٹھ کے فیصلہ کرے. بالکل ایسے ہی. جان آپ کیا کہیں گے وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ ایران کے اندر جو ایک اس وقت خاص کر کے ان کے جو نئے سیکریٹری آئے ہیں, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کروں. لاریجانی صاحب کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے, ان کا وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں کہا یہ جا رہا ہے. جی بالکل. باقری صاحب, لاریجانی صاحب تو خیر ریفارمسٹ تھے, اصلاح پسند تھے. باقری صاحب جو آئے ہیں ہی از ڈائریکٹ, مطلب وہ چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں, ڈیپٹی کمانڈر ان چیف بھی رہے ہیں IRGC کے. رمضان گیرسن کو بھی کمانڈ کیا انہوں نے, اور حزب اللہ اور دوسرے جو الائز ہیں ان کو بھی انہوں نے کافی زیادہ مثبت طریقے سے کھڑا کیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ انٹیریئر منسٹری میں بھی ان کا ایز اے ڈیپٹی ایکسپیرینس رہا ہے, جسٹس سسٹم کے اندر بھی وہ انوالوڈ رہے ہیں. ہی از اے ویری ان کمپرومائزنگ مین. جو لیڈرشپ جا رہی ہے اور جو لیڈرشپ اس کو ریپلیس کر رہی ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اور زیادہ سخت لوگ آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے ان کے بارے میں بالکل ویو ایسا ہے کہ ہی از ان کمپرومائزنگ. اور بس ایڈ کر دوں کہ سب سے بڑا نقصان میری نظر میں امریکہ کی کریڈیبلٹی اور مائٹ کو ہوا ہے. جتنی پوری اس کی اکانومی اور جو پاور ہے وہ ساری اسپیکولیٹو بیس اسی چیز پہ کہ کانفیڈنس مینٹین کرتی ہے پوری دنیا امریکہ کے ساتھ. تو آئی تھنک سب سے بڑا نقصان یہ ہے. اور 1 ملی لیٹر بھی تیل نہ جانا ایک سپر پاور کے لیے 2 بیڑے ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے, ریگارڈلیس آف دا اکنامک کاسٹس. تو آئی تھنک کہ یہ وقت بتائے گا اے پرائیور ہے اور اے پوسٹیریور ہے, دونوں assumptions پہ بھی اور observations پہ بھی ہم دونوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس جنگ کو لے کے جا رہا ہے. اچھا کوئکلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں, سوری جان, اگر یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو باقر کالیباف صاحب جو ہے وہ آ سکتے ہیں, وہ لیڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ مین تو وہی ہیں. ڈیفینیٹلی اسیومنگ اف مذاکرات ہوتے ہیں تو کالیباف صاحب بالکل آ سکتے ہیں اف وی سی. لیکن جو نام جو دیے جا رہے ہیں وہ شاہد, ذوالفقار اور یہ امریکہ کی جو طرف بھیجے جا رہے ہیں, بولا مت جوک کر رہے ہیں یہاں پہ ایرانینز کہ ہم جو ہیں وہ
अमेरिका के साथ मुज़ाकरात इन चीज़ों से करेंगे, असलहों से करेंगे, तो ये एक इंटरनल जोक होता है। बट बहरहाल कालीबाफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान की अगर मुज़ाकरात की बात हो तो पाकिस्तान में बिल्कुल आ सकते हैं वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी फैसला।